ناظرین، جس چیز کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ 13 جون سے جاری ایران اسرائیل کی کشیدگی میں ایک نیا خطرناک رخ آ گیا ہوا ہے، اور یہ رخ جو ہے کسی بڑی تباہی کا خدا نخواستہ سبب بن سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ ابھی تک یہی دیکھ رہے تھے کہ ایران اسرائیل کی وار ہو رہی ہے، لیکن اب بدقسمتی کے ساتھ ایران ورسس USA کی وار بھی شروع ہو گئی ہے۔ کل تک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہی سٹیٹمنٹ ہم لوگ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امریکہ آنے والے 2 ہفتوں میں اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ وہ ایران پر اٹیک کرتا ہے یا نہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ایسی خطرناک ڈارک مینیپولیشن تھی جس میں کافی لوگ دھوکہ کھا گئے، کیونکہ ٹرمپ جو تھا اس نے یہ چال چلی کہ پہلے تو وہ یہی کہتا رہا ہے وہاں پر امریکہ میں بیٹھے کہ ہم لوگ جو ہیں اسرائیل ایران کی وار میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی دخل اندازی نہیں کریں گے اور ہمارا ان کی جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام سے باز آ جائے، ورنہ اس کو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں یہ بھی سنا امریکی خبر رساں ادارے کی طرف سے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے سیکرٹلی، لیکن اس کی تردید امریکی صدر نے واضح طور پر کی تھی کہ نہیں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے۔ پھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے یہ بات آئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے 2 ہفتوں میں فیصلہ کریں گے کہ ایران پر حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سٹیٹمنٹ، وہیں پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے یہ کہنا کہ امریکی صدر آنے والے 2 ہفتوں میں اس چیز کا فیصلہ لیں گے کہ ہم نے اٹیک کرنا ہے ایران پر یا نہیں۔ کتنا زیادہ یہاں پر تضاد ہے، کیونکہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ یہی سین ہوا ہے کہ آج صبح ہمارے ٹائم کے حساب سے صبح اور ان کے رات کا ٹائم تھا غالباً امریکہ میں، امریکہ نے ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام رکھا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر۔ اور آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جو ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار رہا ہے یا تباہی کا کردار رہا ہے وہ B-2 سٹیلتھ بمبرز کا رہا ہے۔ اگر آپ کو B-2 سٹیلتھ بمبرز کا بتایا جائے تو اس کو آسمانی شیطان کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے لیول کا طیارہ ہے جو کہ کسی بھی حد تک بڑے پیمانے تک تباہی کر سکتا ہے، کسی بھی خطے کو، کسی بھی جگہ کو۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کے اندر ریکوگنائز یا ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک ایسا خاص قسم کا مواد یا میٹیریل چڑھایا ہوتا ہے اس طیارے کے اوپر جو کہ ریڈار کے لہروں کو جذب کرنے کی بہت اچھی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ریڈار کی جو لہریں جذب ہو جائیں تو وہ پھر ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اس خاص قسم کے پلین کو۔ اس کی آواز بہت ہی زیادہ مدھم ہوتی ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ ایئر ڈیفنس کے اہلکاروں کو فضائی حدود سے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ ایک تو یہ ریڈار میں نہیں شو ہوتا، دوسرا اس کی آواز بہت زیادہ مدھم ہے، تیسرا یہ نقصان ہے اس بمبار طیارے کا یا B-2 کا کہ یہ 20 ٹن سے زیادہ وزنی بم جو ہے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 20 ٹن سے زیادہ وزنی بم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس میں اگر نیوکلیئر بم بھی رکھا جائے یا ایٹم بم بھی رکھا جائے تو یہ بڑے آرام سے نہ ٹارگیٹڈ پلیس تک جا کر ڈراپ کر دے گا۔ اور موسٹلی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایٹمی طیارہ ہے جو کہ ایٹم بم پھینکنے میں کام آتا ہے۔ یہ B-2 بمبار طیارہ انتہائی خطرناک ہے، اور اتنی زیادہ یہ بلندی پر ہوتا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے، کسی کو
پتہ ہی نہیں چلتا ہے دور دور تک۔ یہ بمبار طیارہ جو ہے بمز کو مخصوص جگہ پر ایکوریٹلی ڈراپ کر دیتا ہے، اور یہ رفتار کے لحاظ سے سب سے تیز ترین طیارہ بھی ہے۔ اس آپریشن میں یہ بمبار طیارے استعمال کیے گئے ہیں، 6 سے 7 غالباً بمبار طیارے جو ہیں بھیجے گئے تھے بحر الکاہل سے ہوتے ہوئے، اور ان B-2 سٹیلتھ بمبار طیاروں نے ایران کے 3 بہت بڑے ایٹمی تنصیبات جو کہ موجود تھیں اصفہان میں، فردو میں اور اس کے علاوہ نتنز میں، وہاں پر جا کر تباہی مچانے کی کوشش کی۔ بالخصوص سب سے زیادہ جس کو ٹارگٹ میں رکھا گیا ہے وہ فردو کی نیوکلیئر پلانٹ تھی، کیونکہ وہاں پر یورینیم کی افزودگی کا عمل جو ہے بہت تیزی سے جاری تھا۔ ان شارٹ اس سارے آپریشن کا جو مین آبجیکٹو تھا وہ تھا نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنانا، جتنے بھی ایٹمی پلانٹس ہیں ان کو تباہ و برباد کرنا ایران کے، کیونکہ اصفہان میں، فردو میں کافی زیادہ یورینیم جو ہے اس کی افزودگی کا عمل جاری ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ٹارگٹ رکھا گیا ہے امریکی فضائیہ کی جانب سے، اور ان B-2 سٹیلتھ بمبار طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان ایٹمی تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا دیا گیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر مل گئی تھی۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اب امن قائم ہو گیا ہوا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ امریکی فضائیہ نے ان کے ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہوا ہے، اور اب امن ہوگا اور ایران مذاکرات کرے گا ہم سے۔ لیکن وہیں پر دوسری جانب ایران نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ ساتھ ہم امریکہ کو بھی بھرپور جواب دیں گے۔ امریکہ تھوڑا سا صرف انتظار کر لے، بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا امریکہ کو، اور یہ جواب جو ہے امریکہ کو ملے گا یہ اس کے اپنے خطے میں موجود، یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جو موجود اڈے ہیں امریکی، ان کی بربادی کی صورت میں ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے جتنے بھی اڈے ہیں وہ تباہ ہوں گے، ان کے اثاثوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بھی بند کر دیا ہوا ہے، وہ رستہ جو کہ تجارت کا باعث سمجھا جاتا تھا یورپی یونین کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ مزید کیا رخ لیتا ہے، کیونکہ باضابطہ طور پر امریکہ اس جنگ میں کود پڑا ہے حملہ کرنے کے بعد، اور امریکہ نے الٹا یہ وارننگ دی ہے کہ اگر ایران پلٹ کر جواب دیتا ہے یا اسٹرائک بیک کرتا ہے تو پھر پہلے سے زیادہ بھیانک حملہ کیا جائے گا۔ ایران کے ایٹمی تنصیبات پر بلا جواز حملے نہ روکے گئے، یا اسرائیل کے بیجا حملے نہ روکے گئے، امریکہ باز نہ آیا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے افسوس کے ساتھ اور زیادہ بڑھے گا۔ رشیا نے تو پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ اگر یہ تنازع نہیں ختم ہوتا یا کشیدگی کم نہیں ہوتی ہے، سیز فائر نہیں ہوتا، تو پھر یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے، ایران نے بھی وارننگ دے دی ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ان کے اثاثوں کو تباہ کرنا ہے امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے تو پھر پہلے سے اور زیادہ خطرناک حملہ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کا جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا یہ معاملہ تھمے گا یا مزید جنگ جو ہے طول پکڑے گی، کیونکہ اب 3 ممالک کی آپس میں جنگ ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ کی، اور ہو سکتا ہے کہ دیگر ممالک بھی کود پڑیں، کیونکہ رشیا اور چائنا ایون کہ پاکستان بھی سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو، اور اسرائیل کو سپورٹ امریکہ تو سب سے پہلے کر رہا ہے جو کہ فرنٹ لائن پر آ کر جس نے حملہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ یورپی ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے کشیدگی کا، اور پھر سے سیز فائر ہو جائے، کیونکہ پیس کافی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جو امریکہ نے کر ڈالا نا، اس کے بعد پیس کی آپشن ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بدلہ لازماً لے گا اس چیز کا۔ اب کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں کہ اس معاملے میں آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا ایران پلٹ کر جوابی کارروائی کرے گا یا امریکہ جو ہے وہ اس کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں لازماً بتائیں۔ میں پھر حاضر ہوں گا نیکسٹ ویڈیو میں
ایک نئی تفصیلات کے ساتھ. تب تک آپ لوگ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.